مومن 111. ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک دوست ہے مومن 360 اس کو بھی ایڈ کر لیں اس کو بھی ایڈ کر لیا. ہاں کریں زبان بات کریں ہیلو پہلے آپ ہیلو السلام آپ علیکم. دونوں مسلمان ہیں پہلے یہ بتا دیں. ہاں جی دونوں مسلمان ہیں دونوں میں سے جی کوئی نان الحمد مسلم تو للہ. نہیں ہے؟ نو نو سر پہلے مومن 111 جی آپ ذرا آیت الکرسی سنا دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما ٹھیک فی ہو گیا سر. السماوات وما مومن فی الارض 360 جی اتحیات سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحیات اللہ وصلوات و طیبات والسلام علیکہ یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام چلیں علینا وعلی ماشاء اللہ عباد سر. اللہ الصالحین. میرا سر آج کا ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا, وہ ہے اپنگ بادشاہ جو کہ اللہ ہے. اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اپنگ بادشاہ ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اپنگ کہتے ہیں بے وقوف کو, فول کو, جاہل کو. ایڈم بھائی میں آپ کو پہلے کہوں گا ہم ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے. میں آپ کے سامنے اسی ٹاپک پہ بات کروں گا. ہم ایک دو منٹ پہلے میں بات کروں گا پھر آپ بات کرنا, تاکہ ہم دونوں بیچ میں کانٹراڈکٹ نہ کریں نا, ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں. ٹھیک ہے سر یہ ٹائمر چلا دیا ہے, 1 منٹ بولنے کے بعد بند کر دینا. ٹاپک میں نے کھول دیا ہے, ریفرنسز چاہیے تو مانگ لینا. یہ ٹائمر چلا دیا ہے 1 منٹ کا. بولیں 1 ٹھیک منٹ ہے ختم سر. ہو جائے گا, بولنا بند کر دینا. ٹھیک ہے سر. سب سے ٹاپ پہلی رائٹ کارنر پہ بات کہ ٹائمر چل رہا ہے. اوکے سر, سب سے پہلی بات کہ ہمیں گاڈ کو سمجھنا پڑے گا. گاڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, گاڈ نے دنیا بنائی کیوں ہے. اچھا, اس کی مثال ایک انسان سے سب سے پہلے لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اس نے بلڈنگ بنائی ہے, وہ کل کو بلڈنگ بنا کے جلا بھی دیتا ہے تو ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کیا. ٹھیک ہے, سورہ عذاب آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ کے اس نے بہت سے چیزوں کو امانتیں ظاہر کی, پر انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی, انسان نے ایکسیپٹ کی. اب انسان نے کیسے ایکسیپٹ کی, آپ کا سوال ہے. آپ خود بتاؤ, ہماری انسٹنکٹ میں یہ لالچ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 60-70 سال پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو, اس کے بدلے میں آپ کو انفینٹ یا بلینز آف سال کی ایسی زندگی ملے گی جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کچھ ہوگا. ہماری انسٹنکٹ میں چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کے ہمیں آزمانا چاہا اور ہمیں ہر طرح کی سرکمسٹانس دے دیا, ہمیں ہر چیز دے دی ہے. تو پھر آپ مجھے بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ اپنگ کیسے ہوا؟ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنگ جسٹیفائی کیسے کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں مجھے فری ول بھی ملی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پراپر ایک راہ دے بہترین ہو گیا سر, بتائی. آپ کے ٹائم ختم ہو گیا سر, بولنا بند کر دیں. سورہ عذاب کی جو آپ نے آیت نمبر 72 دی تھی, بہت زبردست آیت ہے. اس کے اوپر میں نے اسٹریم کرنی تھی, ابھی تک نہیں کی. اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک می انف ٹائم ٹو ڈو دیٹ. یہ آیت بتاتی ہے کہ تمام انسان بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, اپنگ ہیں, اور کیا کیا کچھ بتاتے ہیں. ظلمن جہولا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اور اللہ یہاں پہ انتہائی بے وقوف اور جاہلانہ بات کرتا ہے, اپنگ بات کرتا ہے, کہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے یہ جو قرآن اور اسلام کا ٹرسٹ تھا, اس کی امانت کو پریزنٹ کیا آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر. زمین, پہاڑ زمین کا حصہ ہے, لیکن اللہ کے مطابق پہاڑ زمین کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں پر اور پھر پہاڑوں پر. سب نے انکار کر دیا. سب نے کہا ہم نے نہیں قرآن اٹھانا, ہم نے نہیں اسلام اٹھانا, ہم نے نہیں اس بوجھ اٹھانا جو تو ہمیں دے رہا ہے. وہ سب ڈر گئے. انسان نے اٹھا لیا. انسان نے کہا میں اسلام بناؤں گا, میں اسلام میں آؤں گا, میں تیری بات مانوں گا. اور اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور بہت بڑا نادان تھا. That proves my statement کہ اللہ ایک اپنگ خدا ہے. اللہ سے بڑا اپنگ اور جاہل کوئی ہے نہیں. جی سر, مائک آپ کا ہوا, میرا ایکسٹرا ٹائم بھی لے لیں. جی, سب سے پہلی بات جو آپ نے کی نا پہاڑوں والی بات, دیکھیں اس چیز سے کچھ نکلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فور ایگزامپل یہ بات کر دی ہے نا, زمین کی بھی بات کر دی ہے, آسمان کی بھی کر دی, پہاڑ کی بھی کر دی, تو اس چیز سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے. اچھا, جہاں تک بات ہے انسان کو جاہل کو کیا ہے, دیکھیں اس کا سائڈ افیکٹ بھی تو دیکھیں نا. دوسری طرف جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب آپ دیکھو ہمارے اندر ایک لالچ ہے. اس چیز کو تو آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ہمارے اندر ایک لالچ والا ایلیمنٹ ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو چاہیں گے, پر دوسری طرف ہمارے اندر وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہم اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم برائیوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیل کر, دوسری طرف والا سرکمسٹانس بہت برا ہے نا. ہم برے کام کریں گے تو ہم جنم میں بھی جا سکتے ہیں. یہ وجہ تھی ٹیکنیکلی. اچھا, اور آپ ایک اور چیز کو یہاں سے اس چیز سے جسٹیفائی کرو کہ آپ بتاؤ, میں قرآن کو ایک منٹ کے سائڈ پہ پوچھوں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے اندر کیا یہ فری ول نہیں ہے؟ آپ مینٹلی بتاؤ آپ کے اندر فری ول نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں 50-60 سال پرہیزگاری سے نکالو, اس کے بدلے میں اربوں سال آپ کو ایسی لائف ملے گی جس میں آپ کو نہ کوئی دکھ ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ کچھ ہے, نہ موت ہے, بیسٹ زندگی ہے. بتاؤ آپ کے اندر فری ول ہے کہ نہیں؟ آپ کا ٹائم ہو گیا سر. جناب میرے اندر صرف فری ول نہیں کہ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, آپ نے مجھے کہا کہ ایگزامپل اللہ نے یہاں پہ مثل کا ورڈ نہیں دیا. دیٹ از اسٹوپیڈیٹی ٹو سے. اللہ قرآن کے اندر اوور 40 ٹائم مثل کا ورڈ یوز کرتا ہے, یہاں پہ اللہ نے مثل نہیں دیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر اللہ اپنگ ظاہر میں نے کرنا ہے تو میں قرآن کی آیتوں سے ظاہر کروں گا, باہر سے تو ظاہر نہیں کروں گا. قرآن میں جب اللہ کہہ رہا ہے زمین اور پہاڑ دونوں کے اوپر, دس از اسٹوپیڈیٹی. پہاڑ زمین کا پارٹ ہے, زمین کے کرسٹ میں سے اٹھا ہوا ہے اور باہر نکلا ہوا ہے. بائی دا وے قرآن میں ادھر آیتیں بھی ہے کہ اللہ نے پہاڑ اوپر سے ڈال دیے. دیٹس اگین اسٹوپیڈیٹی. آپ نے کہا فری ول فری ول فری ول.
قرآن فری ول کو ضائع کرتا ہے, ختم کرتا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 178, اللہ کہتا ہے اللہ whoever اللہ گائیڈ, جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا وہی گائیڈڈ ہے, اور whoever اللہ لیڈ اسٹرے, جس کو اللہ نے یو دل کر دیا وہ لوزرز میں سے ہے. اللہ فری ول کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے. پھر اللہ قرآن کے اندر خود بولتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا, لیکن اس نے گائیڈ کیا جس کو وہ چاہتا تھا, اور اس نے مس گائیڈ کیا جس کو وہ چاہتا تھا. چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ یہ فار ریچنگ آرگیومنٹ ہے کہ اللہ تم سب کو گائیڈ کر دیتا, مگر اس نے چاہا نہیں کہ سب کو گائیڈ کر دے. قرآن چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر آیت 149. مائک آپ کا. سر دو ٹرمینالوجیز کو یہاں سمجھے, ایک ہے پری ڈیسٹینیشن اور ایک ہے پری نالج. ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ کو نالج ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کریں گے, ڈیسٹینیشن ہمارے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, آپ برا کام کرو اچھا کام کرو, ڈیسٹینیشن ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نالج ہے کہ ہم کس طرح کی ڈیسٹینیشن کو بناتے ہیں, ہم کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرتے ہیں. اچھا اس کے ثبوت میں آپ کو آیات کچھ کہوں گا, میں آپ کو کہوں گا اسکرین میں بھی چلاؤ. چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 7 اور سورہ عنکبوت کی آیت آخری آیت, تو یہ دو آیات چلا دو, اس سے میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا. آپ میرا ٹائم لے کے آیات چلا دیں پلیز. اوکے بولیے گا نہیں, 30 سیکنڈ آپ کے لیے میں کھول رہا ہوں, رک جائیں, میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں 30 سیکنڈ. قرآن کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوتی تھی تو آپ بولتے تھے جس طرح میں نے بولا, لیکن بہرحال آپ کو یاد بھی نہیں آئے تھے. 39 کی 7 اور کون سی کھلوانی ہے, پہلے ہی بول دیں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت. عنکبوت کی 28 ہے 29 ہے. یہ مجھے کنفرم نہیں پتا سر. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69. میں ڈھونڈ لیتا ہوں, ڈھونڈ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. 69 آپ کی خدمت کر دیتے ہیں تھوڑی سی, ڈونٹ وری. اوکے جی رک جائیں, میں یہاں پہ کدھر گیا اسکرین شیئر, یہ لیں سر, پہلی آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب یہ چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے جو آپ نے پہلی بولی تھی. سر پڑھ لیجئے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندے کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے, اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا اور نہیں اٹھائے گی وہ بوجھ. سر تھوڑا زوم کر دیجیے گا. بوجھ اٹھانے والی کون, کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو, یا نیچے کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو, پر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف, وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہتے ہو, یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوا. اب اس میں یہ چیز دیکھو صاف اور سیدھی طرح ظاہر ہو رہی ہے کہ کفر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں رکھ دیا ہے, پر اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اور شکر گزاری بھی ہمارے کنٹرول میں رکھ دیا, پر اللہ اس سے راضی نہیں. یہی میں آپ کو کنسیپٹ بتایا تھا پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج والا. آپ پلیز ایڈ کر دیجیے. سر آپ نے ایکسٹرا ٹائم لیا ہے, 30 سیکنڈ ایکسٹرا لیے ہیں, لیکن میں اب آپ کو جانے دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم کوشش کیجیے گا کہ اپنے مدعے کو اپنے ٹائم میں ختم کیجیے گا. اوکے, قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119, اللہ کہتا ہے ایکسپٹ whom your Lord has given mercy, جس کو اللہ نے خود مرسی دے دی ہے, جس پہ اللہ نے خود مرسی کر دی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جنت میں جا سکتا, کیونکہ اللہ نے بہت سو کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا, اور یہ اللہ کا حق والا قول ہے. یہ دیکھیے قرآن, except those shown mercy by the Lord and so he created them, اللہ نے ان لوگوں کو مرسی کے لیے ہی پیدا کیا تھا. and so the word of your Lord will be fulfilled, اللہ کا لفظ کلام جو کہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے وہ فلفل ہوگا. کیا ہے, I will surely fill up hell with jinn and humankind all together. جو آپ نے آیت دی وہ اصل میں stupidity ہے in essence, کیونکہ اللہ ایک فیک قسم کی مجلس لگائے گا, ایک فیک قسم کا کورٹ لگائے گا, اس میں بتائے گا تو نے غلطیاں کی, جبکہ گمراہ اس نے خود کیا تھا کہ تو غلطیاں کرے. ہدایت اس نے خود اس کو دی تھی جس کو اس نے جنت میں ڈالا تھا, کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے, اس نے کریٹ ہی انہیں اس لیے کیا ہے, اور جن کو جہنم کے لیے کریٹ کیا ان کو کریٹ ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یہ پری ڈیسٹینیشن ان ایسنس ہے. پری ڈیسٹینیشن ہوتی یہ ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ کہاں پہ پھینکنا ہے کہاں پہ نہیں. اور میرے مطابق جب اللہ اس ٹائپ کا کورٹ لگائے گا تو میں اگر اللہ کے سامنے اس وقت ہوں گا تو میں تو کورٹ میں سے کٹہرے میں سے نکل کے جج صاحب کے اوپر جا کے چپیڑ ماروں گا کہ گدھے کے بچے, ہدایت تو نے مجھے خود نہیں دی تھی, طاقت میں تو خود ہے, تو بھائی مجھے کس حساب سے تو گناہ بخش رہا ہے, مجھے کس حساب سے جہنم میں پھینک رہا ہے, تو نے خود مجھے پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا. ہاؤ کین یو اسٹاپ می دین, ہاؤ کین آئی اسٹاپ مائی سیلف. تو ذرا طاقتور تھا کہ میں طاقتور تھا, طاقت میں تو تھا, جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, تو پھر میرا قصور کیا ہے کہ تو مجھے خود گمراہ کر کے جہنم میں پھینک رہا تھا. جی سر.
سر قرآن ایک چیپٹر یا 2 چیپٹر کی بک نہیں، اٹس اے کمپلیٹ کمپائلڈ بک. ٹھیک ہے، ہمیں ساری چیزوں کو ایک پیج میں دیکھ کے سمجھنا پڑے گا. میں نے جو آپ کو آیت دی ہے، ابھی آپ سورہ عنکبوت کی آخری آیت بھی کھولو گے، اس میں یہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ ہدایت کا راستہ ظاہر کر دیتا ہے، چاہے آپ شکر گزاری کی روش اختیار کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی میں نے پہلے بھی ایکسٹریم میں آپ نے بات سنی، آپ نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. سر اس چیز کو آپ یوں سمجھو نا، اللہ تعالیٰ ایک چیز، یار اب میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ غصے سے ایک بندے سے خطاب کر رہے ہو، تو آپ کا لہجہ ایسا ہی ہوگا نا کہ یار میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، کیونکہ آپ کو نالج ہے اس چیز کا. سورہ اعراف کی آیت میں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کثرت سے پیدا کیا تاکہ انہیں جہنم میں ڈال سکیں، اور اس کے بعد آگے لکھا سر ہوا ہے ایک سنتے سیکنڈ، میں آپ تھے کا یہی. ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن اسٹل میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انفیکٹ اصل میں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ اس نے گمراہ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گمراہ کیا. اور ایک آیت میں نہیں، قرآن کی پتہ نہیں دسیوں آیتوں کو میں یہاں پہ کھول سکتا ہوں، 4-5 میں پہلے ہی بول چکا ہوں، مزید بول دوں گا. سو وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ اللہ غصے میں ہے، اور اس نے غصے میں قرآن لکھا دنیا بنانے سے پہلے، جس وقت ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، اور اس ٹائم پہ اس نے غصے میں جھوٹ لکھ دیا کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اگرچہ وہ گمراہ نہیں کرتا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نالج ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گمراہ ہوں گے. اب ایک بٹ بندہ اللہ بات نے نہیں سن رہا. مگر حضرت اللہ نے قرآن میں یہ نہیں نہ کہا کہ اس کو نالج ہے کہ تم خود گمراہ ہو رہے ہو. اللہ قرآن میں تو اس کے اپوزٹ لکھ رہا ہے، بلکہ اللہ ایک وعدہ کرتا ہے. سر آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا میں تھوڑا سا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ یہ آیت پڑھیں، عربی پڑھنی آتی ہے میرے بھائی کو؟ جی سر الحمدللہ. میرے بھائی کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ سر یہ دیکھیے یہ سر کیا بس لکھا تھوڑا ہوا ہے، کر حق کے القول. الحمدللہ آتی ہے. حق القول کسے کہتے ہیں؟ حق القول کسے کہتے ہیں؟ سچا کول، مطلب سچی بات. سچا قول. واللہ حبیبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا سچا قول کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی بتائیے، مجھے عربی کی پراپر ٹرانسلیشن نہیں پتا کہ میں عربی پڑھ کے سر آپ کو پراپر ٹرانسلیٹ کرا دوں، ٹرانسلیشن کو اس چھوڑیں لیول سر. کا میرا نالج نہیں. آپ سر چھوڑیں پراپر ٹرانسلیشن، مجھے چاہیے بھی نہیں پراپر ٹرانسلیشن. مائی کوشچن از، آپ کو پتا ہے آپ کے اللہ کا حق القول سچا قول ہے کیا؟ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ کیا ساری شاید میں بتا دیجیے کیا. سر کیا ہونا چاہیے ویسے آپ کے خیال میں اللہ کا سچا وعدہ، سچا قول، سچا سٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سر میں ایک لاجیکل بندہ ہوں، میں لاجیکلی کہوں گا ایک گاڈ ہے، اس نے مجھے فری ول دیا. سچا کول اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں صحیح کام کروں گا تو وہ مجھے اس کا نام دے دے گا، غلط کام کروں گا تو اس کا مجھے بے سزا شک دے دے گا. بے شک بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ایگری لاجیکلی یہ کرتا ہوں بات ہے. سر، جی میں آپ کی اس بات سے 110% اگری کرتا ہوں. اچھا اگر جی کوئی خدا اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کو سچا قول کہے گا تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک اچھا انسان ہوگا، اچھا گاڈ ہوگا؟ سر دیکھیں لاجیکلی کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اسلامی کے لیے بات نہیں کر رہے، اچھا لاجیکلی کی. ٹھیک ہے، لاجیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، پر اس یہ جو میں نے آپ کو اس فریم آف ریفرنس میں یہ بات کی ہے نا، میرے خیال سے تو خدا اسی بات میں بات کرتے ہیں. اب دیکھو نا، ایک بات کہنے کے 10 طریقے ہوتے سر ہیں. ون سیکنڈ خدا سر نے کیا ون تک سیکنڈ سے اور طریقے سر سے ایک کہا. سیکنڈ، خدا کو چھوڑ دینا سائڈ پہ، خدا کو ہاں سائڈ پہ چھوڑ دیں گے نا ہم ابھی. لاجیکلی بات کریں. ہاں لاجیکلی لاجیکلی جو خدا آپ کو یہ نے بھی بات کہنی چاہیے. سمجھایا، جو آپ نے بھی سمجھایا، اگر اس کے اپوزٹ کوئی بات لکھی ہو تو کیا لاجیکلی آپ اس گاڈ کو ایک اچھا گاڈ کہیں گے؟ سر اپوزٹ لکھی ہوگی تو پھر ایبسولوٹلی نہیں کہہ سکتے نا. اپوزٹ تھینک یو سو بالکل ویری مچ. 180 سر ڈگری دیکھیں کے یہاں اوپر. پہ، یہاں پہ سر آپ کا اللہ جو ہے، اب دیکھیں آپ نے کہا obviously اس کو اچھا گاڈ نہیں کہیں گے. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے. میں اردو کی 180 ٹرانسلیشن ڈگری لاتا ہوں اگر تاکہ اپوز ہو، 180 ڈگری اگر اپوز ہو. 180 ڈگری اپوز اگر ہو تو وہ اچھا گاڈ نہیں ہے، آپ نے کہا. اب دیکھیں سر، آپ جی کی لاجک جو ہے نا، اور آپ کی اپنگتا ظاہر ہوگی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں مانیں گے کہ 180 ڈگری اپوزٹ ہے. چیک دس آؤٹ، سر اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہم سر لوجیکل سنیں ڈیبیٹ سر کریں سنیں سر، سر کوئی سنیں ٹینشن. سنیں لاجیکلی سن رہے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری طرف سے ایک فیصلہ حق القول صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کر رہوں گا. سر امیجن کریں، آپ کے اللہ کا وعدہ لاجک کے انتہائی برخلاف ہے. لاجک کے انتہائی برخلاف ہے آپ کے اللہ کا وعدہ. وہ یہ نہیں وعدہ کر رہا اگر تم اچھے کام کرو گے تمہیں جنت میں ڈالوں گا، اگر تم برے کام کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا. وہ یہ بھی وعدہ نہیں کر رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ میں کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کو ہدایت ملے اور تم زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جاؤ. نا 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 نا. اس کا حق القول کیا ہے؟ اس کا سچا وعدہ کیا ہے؟ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا. سر مجھے بتائیں لاجیکل اعتبار سے
ابھی آپ نے لاجک کی بات کی اور آپ نے کہا 180 ڈگری پہ ہوگا تو بالکل میں سمجھوں گا کہ گاڈ اچھا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میں ایسے گاڈ کا کیا کروں؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. اچھا دیکھیں, ایک مخلوق ہے فرشتے جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرشتوں سر کو اللہ سوری تعالیٰ سر نے سوری سر جی اگر آپ جی میری بات کو سمجھتے ہیں نا سر, اگر آپ میری بات کو سمجھتے ہیں تو سر یہ دیکھیں نا لاجک کے برخلاف بھی کیا, اور آپ کی اور میری ایک پوائنٹ آف ریفرنس پہ ہم اب آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے سب سے پہلے ہاؤ کین یو کال دس گاڈ گڈ؟ اینجلس کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اینجلس آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, نہ کچھ کرتے, ان کے پاس فری ول ہے ہی نہیں, دے آر پپٹس. اور سنی اسلام کی 90% برانچز اس چیز کو مانتی ہیں کہ اینجلس ڈز ناٹ ہیو اینی فری ول, دے آر پپٹس. جو اللہ کہے گا صرف وہی کریں گے, وہ سن سے پاک ہیں, وہ گناہ سے پاک ہیں. So let's not go into angels. Let's stick to humans and jinns. ٹھیک ہے میرے بھائی, پلیز سر مائک آپ پلیز کا. گیو می 30 seconds to Don't explain go to what I want to angels. say. Don't go to angels. I will listen, brother. Angels کا کام ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی. اچھا پلیز سر مائک بات آپ کا. کریں 30 seconds. اچھا سر دیکھیں, ایک مثال کے طور پہ چلے ہم ایک منٹ کے لیے قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ایک عام بندے کی سوچ. مثال کے طور پہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ میں نے بلڈنگ بنائی ہے بڑی پیاری سی, یا اور اس کو میں نے ارد گرد کوئی بندے اپوائنٹ کر دیے, ٹھیک ہے, میں ان بندوں کو کہتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ سارا کچھ نہیں کرنا, نہیں کرتے تو میں بلڈنگ سے مطلب جلا دیتا ہوں, سب کچھ کر دیتا ہوں, میری ایک اپنی رہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو نا, اللہ تعالیٰ کا آپ ایک منٹ کے لیے گوڈ کو ذرا سمجھو, گوڈ ہے کیا؟ گوڈ نے پہلے ایک مخلوق میں رہتی فرشتے, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, فرشتوں کو اس نے فری ول دی نہیں دی, اس کو اس نے بالکل کنٹرول میں رکھا, نہ اس کے لیے جنت رکھی ہے نہ جہنم رکھی. دوسری اس نے مخلوق بنائی انسان, انسان کو اس نے جنت بھی جہنم بھی دی اور سارے سرکمسٹانس واضح کر دیے, ٹھیک ہے. اب اگر انسان ان سارے سرکمسٹانس واضح کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نہیں کہ اب آپ اس چیز کو کبھی نہیں اپوز کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نہیں واضح کی. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا قرآن, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس امت پہ ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن معجزہ دیا, آج بھی اگر ہمارے سامنے ہے قرآن انچینجڈ پڑا ہوا ہے, اگر اس قرآن کو دیکھ کے بھی اگر 7 ارب لوگ یہ کہتے ہیں, 7 ارب میں سے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ معجزہ ہو سکتا ہے, تو پھر بتاؤ اب اللہ تعالیٰ کیا قصور کیا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دی, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا دی, اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر کر دیے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا, پھر بھی انسان نہ مانے تو بتاؤ پھر اس کی ایک کم از سیکنڈ کم کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک سیکنڈ سبحان, ایک سیکنڈ آدم بھائی, میں آپ سے ایک مومن بات کروں گا کہ ایک مومن منٹ. ایک ہاں سیکنڈ, نہ اس نے اتنی لمبی اسٹیٹمنٹ دی, مجھے جواب دے لیں دے, پھر آپ بولیے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا تو جی, سر اس ٹاپک پہ تھوڑا یہ مومن 111 بھی ایڈ کریں گے سر ایک سیکنڈ بالکل ایڈ کریں گے, لیکن جب آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے مجھے اس کا جواب دینے دے, پھر مومن ایڈ کریں, میں ان کا جواب دوں گا, دیٹس ناٹ اے پرابلم. آپ دونوں بات کریں, لیکن یہ نہیں نہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی 2 گھنٹے کی, آپ نے 30 سیکنڈ مانگے, 1 منٹ سے اوپر لیا, میں نے آپ کو بولنا روکا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلی آپ نے بات کی تھی, دیکھیں نا بھلا دیا نا بیچ میں, یار اتنی لمبی کہانی ڈالتے ہو دعوے کی کہ بھلا دیتے ہو. اچھا سب سے میں 10 ریورس سیکنڈ میں آرڈر ایک میں دفعہ چلتا پھر ہوں, میں ایکسپلین کر ریورس دیتا ہوں. نہیں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں. میں آپ نے کہا جی قرآن ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے محمد پہ نازل ہوا تھا اور یہ ایک معجزہ ہے. سر میں آپ کو اپنی تمام دولت, اپنا بینک بیلنس, جتنے کریڈٹ کارڈز ہیں وہ سارے کے سارے, ان کے پیسے نکال کے آپ کو, گھر بیچ کے گھر کی ساری ویلیو آپ کو, میری پوری کی پوری گاڑیاں آپ کو, جو میرے پاس پڑا ہوا ہے, میری ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو, سارا کا سارا دھن دولت ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو دینے کو تیار ہوں, اگر آپ مجھے محمد کے زمانے کا کمپلیٹ قرآن دکھا دیں, ثابت کر دیں. چلیں ایسا کریں, محمد کے زمانے کا بھی نہیں, محمد 7ویں سنچری میں ان کا وفات ہوئی, 632 میں اپروکسیمیٹلی, گیو اور ٹیک 32-33 جو بھی آپ کہہ لیں, پوری 7ویں سنچری میں مجھے ایک مکمل قرآن دکھا دیں جو آج کے قرآن جیسا ہو, میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اگلا چیلنج آپ کو, 8ویں سنچری میں قرآن جو آپ لوگوں کے پاس چند ایک پنے موجود ہیں, 8ویں سنچری کے 3 ارلیسٹ قرآن آپ کے پاس موجود ہیں, پیٹروپولیٹن, محیل اور ایک اور ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا. ان 3 قرآنوں میں آج کے قرآن کے مطابق 20,000 سے زائد غلطیاں ہیں ان صفوں پہ جو صفحے موجود ہیں, اس کے علاوہ بہت ڈھیر سارے صفحے تو موجود ہی نہیں ہیں. ڈفرنس ان رزم ہے, یعنی کہ الف زیر زبر پیش نہیں, زیر زبر پیش تو تھی نہیں نا, زیر زبر پیش تو تھی نہیں اس زمانے میں,
उसको तो छोड़ ही देना आप. लेटर्स में, हरूफ में इतनी डिफरेंसेस हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि स्टेटमेंट के मीनिंग ही फर्क फर्क बनते हैं. आप मुझे कह रहे हैं कि ये अल्लाह का मौजजा है, क्यों नहीं मानते इसको? 9वीं सेंचुरी में आते हैं, जेर जबर पेशे जब आप लोगों ने लगाई, वहां पे आपके पास डिफरेंट मुसहफ निकले, हफ्स, वर्ष, दूरी, सूसी, कालून एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 28 मुसहफ मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो मैं आपको रन टाइम पे दिखा के उनके डिफरेंसेस दिखा सकता हूं. ये जो आर्ग्यूमेंट आप लोग देते हो ना कि कुरान मुकम्मल प्रिजर्व्ड है, इट इज द अटमोस्ट स्टूपिडिटी, अटमोस्ट लाए इन द हिस्ट्री ऑफ लाइज, जो कि दीन इस्लाम में फैलाया गया है इंडो पाक में. नाउ विद दैट बीइंग सेड, इसको अब साइड पे रखिए क्योंकि ये मेरे आज की स्ट्रीम का टॉपिक नहीं है. मैं इसका रिबटल जरूर देना चाहता था आपको, ताकि आपको पता लगे, रिसर्च करके आइएगा, फिर इस पे बात करेंगे. आज इस पे बात नहीं करेंगे. वापस चलते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ. आपने कहा था कि अल्लाह का दिल करता है, वो बिल्डिंग उसने बनाई है, उसका दिल करेगा, उसे अच्छी नहीं लगी, वो तोड़ के फेंक दे. परफेक्ट सर, ये तो आपने मेरी वाली बात कर दी. हम लोग अल्लाह के लिए पपेट हैं. उसने जैसा बनाया है उसने वैसा ही हमने करना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते. और इसी बात को मैंने चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 में आपको दिखाया था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में अंब भी नहीं है. क्योंकि अल्लाह कहता है सवाए इसके जिस पर आपका रब रहम फरमा दे, और इसीलिए इसने पैदा किया है, पैदा किया ही रहम के लिए. और आपके रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि मैं जहन्नम को जिन्होंने इंसानों से भरूंगा. ये कौन सी बात पूरी होकर रहेगी? ये जो अभी हमने हक्कल कौल पढ़ा, चैप्टर नंबर 32 का आयत नंबर 13 का, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है. तफसीर पढ़ लें, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट बताएंगी, मैं अपने पास तफसीर नहीं करता. ये हक्कल कौल की बात हो रही है जो चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 13 में है, कि वो जो कॉल है वो उसका पूरा होगा. और इसीलिए अल्लाह ने रहम किया जिन लोगों पे, उनको पैदा ही इसीलिए किया, और जिन पे रहम नहीं किया उनको पैदा ही जहन्नम के लिए किया. जी भाइयों, प्लीज टॉपिक को डाइवर्ट ना कीजिएगा, वरना फिर मैं इंटरप्ट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता. सर, ये कुरान वाला टॉपिक आपने डाइवर्जन क्रिएट किया था, प्लीज डू नॉट डू दैट. ओके ओके ओके. अच्छा, आप मेरी बात सुने. आप सीधी सीधी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल है. आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया और हमें दो रास्ते दिखा दिए, एक सही और एक गलत. और अल्लाह ने कहा है कि आप सही रास्ते पे अमल करो, ठीक है. दूसरी बात, आपने मेरे से आयतल कुर्सी सुनी थी ना, मैं उसी से आपको बताऊंगा. उसमें उसने लिखा है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, ठीक है. वो जानता है जो कुछ इन लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे, वो सब जानता है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, ठीक है. और उसके इल्म का तुम अहाता नहीं कर सकते, ठीक है. मैं अपना टाइम देता हूँ आपको. आप मुझे ये बता दें कि क्या ये बात ठीक है या नहीं, आप इसको सही मानते हो या नहीं. अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा. आप एक मिनट एडम भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा. आप सूरह अनकबूत की आखिरी आयत भी स्क्रीन में खोल दें जरा. बिल्कुल सर, आपने उस पर बात करनी है अभी? नहीं सर, वो जो मोमेंट 111 ने बात किया, जब आपने बात करनी होगी ना तब कीजिएगा. अगर अभी करनी है तो बताएं, मैं खोल देता हूँ. मोमेंट 111 के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है. ये ले, मैं वो खोल देता हूँ आपके लिए. ये मोमिन वाली बात से हटके है कि नहीं? ये मैंने खोल दी है, ये आपके सामने है सर. उर्दू ले आऊं या सर आप अंग्रेजी इंग्लिश चलेगी? ले, उर्दू ले, आपकी मर्जी है, कोई मैं टेंशन सर नहीं. उर्दू भी ले आता हूँ आपके लिए, मेरे भाई के लिए. रुक जाए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे. ये जो है ना Quran.com अब रिमेंबर नहीं रखता कि जो सेटिंग की हुई है उसको रिमेंबर कराना पड़ता है. जी सर, ये आपकी आयत आ गई. जी, अब आप मोमेंट 111 का जवाब दे दीजिए. क्या मतलब? भाई आप बोल दीजिए, आप, मैंने इतनी मेहनत की, बोले. हाँ, अच्छा. मोमेंट 111 ने वो आयतल कुर्सी का भी रेफरेंस दिया था ना कि अल्लाह ताला जानता है क्या है क्या नहीं. अभी आप आयत देखो. और जो लोग राह में जद्दोजहद करें, हम लाजमन उनकी रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ से, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है. अच्छा, अब आप एक मिनट के लिए खुद इमेजिन करो. एक जगह अल्लाह ताला ये कह रहा है, एक जगह अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं हिदायत भी देता हूँ, गुमराह भी देता हूँ. आप ये तो, ये दो बातें कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकती हैं? आप दूसरी तरफ आप इन दोनों बातों को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखो ना. अल्लाह ताला ने एक तरफ बता दिया कि मैंने राय जाहिर कर दी एक तरफ, और फिर भी अगर कोई नहीं करता तो अल्लाह ताला गुमराह करता है. और फिर अल्लाह ताला जानता है जो हमारे दिलों में है कि नहीं है. वो मोमिन 316 ने मोमिन 111 ने बता दिया आयतल कुर्सी के जरिए. अब आप हम दोनों की बात का
ایک جواب دے دیا, ہم دونوں سن لیں. بہترین ہو گیا. لے جی, ونس اگین میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ نے بتا دی ہیں. یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ ہدایت پہ بھی خود ڈالتا ہے اور اللہ گمراہی پہ بھی خود ڈالتا ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر جو میں نے بولا ہے. سو آپ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ از اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اٹس اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ. جب میں نے یہ آرگیومنٹ دیا ہی نہیں تو آپ دے کیوں رہے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1, یہ پہلی بات کا آنسر تھا. دوسری بات کا آنسر, آپ نے یہ جو آیت دی ہے, یہ آیت میرے حق میں جاتی ہے, جو میں بتا رہا ہوں اسی کے اوپر جاتی ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے جس پہ میں نے مرسی کر دی ہے, جس کو میں نے مرسی میں ڈال دیا ہے, جس پہ میں نے اپنا رحم کر دیا ہے, اس کو پیدا ہی اس کے لیے کیا. تو اللہ قرآن میں اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے جس پہ مرسی کر دی, جس پہ رحم کر دیا, وہ اللہ کی راہ میں چلے گا, اللہ کی جدوجہد میں چلے گا. Now the question here is for both of you now, اگر میرے پاس پہلے ہی ہدایت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں, اگر میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں تو میرے پاس ہدایت ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ مجھے اب ہدایت کی ضرورت ہے یا اس بندے کو ہدایت کی ضرورت ہے جو کہ گمراہ ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے یا محمد, محمد کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے, یا محمد تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو میں نے گمراہی دے دی ہے, جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے کہ اگر ایک نبی اس دنیا میں آیا ہی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ہے, اور اللہ نبی کو منع کر رہا ہے کہ یار میں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا, تو سر ایسے اللہ کو میں کیسے مانوں؟ اتنا زیادہ اپنگ ہے, وہ اتنا زیادہ متکبر ہے. اٹس متکبر, پراؤڈ, ایروگینٹ, جبار, قہار, اتنا زیادہ کہ ایک بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, اس نے غلطی کی ہے, اسی کو تو ہدایت چاہیے جس نے غلطی کی ہے. آپ کا بیٹا بھائی, آپ کے بچے اگر ہوں یا آپ کے کزن کے چھوٹے بچے ہوں گے, جب وہ غلطی کرتے ہیں نا سر, تو آپ ان کو ہدایت دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. پہلی غلطی پہ جا کے چپیڑ نہیں مار دیتے, پہلی غلطی پہ جا کے اس کو انسائٹ نہیں کرتے کہ مزید غلطیاں کری جائے. قرآن میں آپ کا اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کافروں کی غلطیوں کو اور خوبصورت کر دیتا ہے. سر کہاں کہاں لے کے جاؤں آپ لوگوں کو؟ میں آدھا گھنٹہ بولتا رہوں گا, آپ کو موقع نہیں ملے گا جواب کا. سو آئی ایم سوری, میں نے کافی زیادہ ٹائم لیا, معذرت کے ساتھ. جی مائک آپ کو دیتے ہیں. میں جواب دوں مومن, تو دے گا؟ میں دیتا کوئی بھی دے لے بھائی بھائی, پہلی آپ دونوں بات بیٹھے ہوئے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی پہلی جو آیت ہے نا اس کو آخری آیت کے ساتھ نہیں ملا سکتے, کیونکہ قرآن جو سارا لکھا ہوا ہے نا یا جو نازل ہوا تھا وہ کسی نہ کسی موقع پہ ہوا تھا. جیسے جنگ بدر کی آیت آئی تھی, وہ جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی, وہ آئی ہیں. جنگ احزاب ہوئی تھی, وہ اس کے موقع پر آئی ہیں. آپ ایک آیت کو اینڈ پہ جا کے قرآن کے وہ جو وہاں پہ موقع پہ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو بات سر جی پہلی کہی پروو گئی اٹ, ہے وہ کسی سر اور پروو موقع اٹ. پہ سر کہی ہے, جو لاسٹ کہی ہے یہ وہ بلیم کسی ہے, اور موقع پہ کہی ہے. یہ بلیم ہے, یہ بلیم ہے. دس از اٹموسٹ بلیم آن می. آپ مجھے پروف کر دیں کہ میں نے کانٹیکسٹ کو نہیں ملایا کسی بھی تفسیر کو لے کے میری آیتوں کی. میں آج کے آج ابھی کے ابھی آپ سے سوری بولوں گا, معافی مانگوں گا, پیری پاؤں گا. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اچھا قرآن لیکن تو آلریڈی ٹوٹ موٹ پڑا ہوا یہ ہے. اب آپ یہ اب جو آپ دیکھیں پہلا نا اور آخری ہے بدتمیزی نا, کر رہے ہیں. میرے ٹائم پہ آپ کو کیا نہیں بولنا چاہیے, کیا میرے مطلب؟ نہیں ٹائم پہ یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے, یار آپ اپنے ٹائم پہ جھوٹ, بولیں. ایک سیکنڈ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ایویڈنس جھوٹ دو پھر وہ اس جو کا. بھی ہے بھائی وہ اپنے ٹائم پہ بولے نا, مجھے میرا ٹائم لینے دو نا. ڈیبیٹ میں ایک بہت انپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. آگے ہو نا جھوٹ پہ, 10 منٹ نہیں لگے آپ لوگوں کو جھوٹ پہ آگے. بلیم, پرسنل بلیم. میں نے آپ کو پرسنل بلیم کیا تھا کوئی بھی؟ میں نے نہیں آپ لوگوں نہیں کو پرسنل ٹھیک بلیم ہے ڈالا؟ جی. میں نے آپ لوگوں کو ڈالا کہ میری آیت کی جگہ آپ نے اپنی آیت دے دی. یہ آیت اس کانٹیکس بھائی میں میں نہیں ہے. وہی کیسی پروف بچوں کرنے والی بات لگا تھا کرتے ہو؟ لیکن آپ نے جھوٹ بات ہی نہیں بولتے ہو کرنے یار دی یار. نا. پروف تو کرنے سر دو نا, گیو اس کو ہم 1 پروف تو کرنے منٹ, دو نا. سر گیو ہم Give 1 me the منٹ, پروف سر answer. گیو کرنے ہم 1 پرسنل منٹ دیں بلیم پہ آ سر. جاتے ہو یار, 2 منٹ نہیں لگاتے تم لوگ پرسنل اٹیک پہ سر آتے ہو. سر سر پروف 1 کرنے منٹ دیا دیں کریں, اسے. پروف کرنے دیا کریں. دو پروف اب. ایک ہی پروف کرنے دو نا. ساری بات آپ دو نے ادھر ادھر پروف کر دی. نا. اب چلو ختم.
सर आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे तो फिर हम क्या मतलब बस हो गई विक्टिम कार्ड, मैं चुप करके बैठा हूँ, बोलो यार प्रूफ दो, माइक तुम लोगों के म्यूट हो जाते हैं, मैं क्या मतलब बोलने दे रहा, विक्टिम कार्ड बोलो भाई, प्रूफ दो, मैं चुप हूँ, प्रूफ दो, स्टार्ट फ्रॉम द प्रूफ। आप अपने एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे आपने बात बुला दिया। एक सेकंड, अब बात भूल गई, अब बात भूल गई, ब्लेम तुम लोगों ने डाला और बात भूल गई, मेरे पे ब्लेम क्या डाला था, जो ब्लेम डाला था उसको प्रूफ करो। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें दूसरे वाला पहले। एक मिनट मोमिन, मैं एडम बात सुनो यार, आपने कहा था कि माय गुडनेस, यानी कि हवाई बातें कर रहे हो आप लोगों को, यानी सीरियसली यार प्लीज सर, देखो भाई लोगों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, लॉजिकली हम बात करेंगे, लॉजिकली हम, आप हमें गलत कहना, हम गलत अपनी गलती मानेंगे, हम अपनी गलती मानेंगे। लॉजिकली आप फिनिश हो चुके हैं, डिबेट पिछले 10 मिनट पहले लॉजिकली खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आपने कहा था कि अगर इससे 180 डिग्री की बात लिखी होगी तो इसका मतलब है कि लॉजिक खत्म हो चुकी है, अब हम कुरान पे बात कर रहे हैं, स्टॉप द लॉजिक थिंग, वो गेम एंड हो चुकी है लॉजिक की। अच्छा चलो, लॉजिकली अल्लाह गलत साबित हो चुका हुआ है, लॉजिक को गोली मारे, कुरान पे बात करें। अच्छा, ये आयत आपने अभी आपने मुझे हाँ या ना में जवाब देना है। ये आयत आपने कहा था ना, मैं पिछली आयत से लिंक करता हूँ। जी सर, मैंने कहा था और मैंने लिंक करके दिखाया आपको, आपको कोई शक है? अच्छा ठीक है, मैं अब आपको इसका जवाब देता हूँ। आपने उसमें कहा था, मैं गलत हुआ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर नहीं याद। आपने उसमें कहा था कि हम जिस पे रहम करते हैं उसी को हिदायत देते हैं, यही आपने कहा था ना, उस आयत का ही कॉन्टेक्स्ट था ना? अल्लाह ने सामने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ, आयत पढ़ लें। हाँ, बस उस आयत का ही कॉन्टेक्स्ट है ना, हम जिस पे रहम करते हैं उसी को हिदायत देते हैं, ठीक है सर। अब आप उसको एक सेकंड प्लीज सर, हजरत इज्जत माफ, कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 जरा अपने कुरान में अपनी ट्रांसलेशन में पढ़ के दिखाएं मुझे। सर मेरे पास मोबाइल है, मैं कैसे खोलूं? सर आपके पास फिजिकल बुक नहीं है? फिर सर 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुरान खोल के लाता हूँ अंदर से। ओके चले, मैं आपकी फायदा कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन है, जरा पढ़िए कि ट्रांसलेशन क्या कह रही है, और फिर मुझे आप बताएं कि व्हाट डज दैट मीन्स। ये देखिए मैंने आपके सामने खोल दी है, मैंने पहले भी खोली हुई थी, आप सर पढ़ें और उसका मुझे मतलब समझाएं प्लीज। सवाए उसके कि जिस पर आपका रब रहम फरमा दे, और इसीलिए उसने उन्हें पैदा किया, और आपके रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर देंगे। और दूसरी आयत में ये था कि हमने हिदायत के रास्ता। सर ये नहीं, अब ये स्टेटमेंट बताएं कि किसका रहम है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि जिस पे अल्लाह रहम फरमा दे, क्या ये बात हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने अपनी जगह ठीक बात लिंक की है, आपने कहा कि यहाँ अल्लाह ताला कह रहे रहम फरमा दे, फिर वहां हिदायत वाली बात। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिंक कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं कहा ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि अल्लाह हिदायत उसको देता है जिस पे वो अपना रहम फरमा दे। ठीक है, मैं अब इसका आपको जवाब देता हूँ। मैं इसका आपको यूं जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला जो बंदा उसकी तरफ हिदायत के रास्ते की तरफ जाता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है, फिर उसको ऑटोमेटिकली हिदायत मिलती है। सर दैट इज द प्रॉब्लम ना, यही तो मैंने बोला है। थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी, आपने तो मेरी बात से 100% एग्री कर दिया। इसमें क्या बुराई है? मेरी बात आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो हिदायत उसको देता है जो हिदायत के रास्ते पे चल पड़ता है। एक इसकी मैं आपको लॉजिकल एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? एक लॉजिकल मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है? मैं रोज झूठ बोलता हूँ। आज से मैंने सोचा यार मैंने सच बोलना है। अब मैं उस राह में चल रहा हूँ, अल्लाह मुझ पे रहम कर देगा, मुझको क्या कहता है हिदायत देना शुरू कर देगा, और मैं सच की राह पे चल पड़ूंगा। अगर मैं बोलता ही झूठ और मैं एक सेकंड यहीं पर रुक, ये एग्जांपल जी, जब तक आप झूठ बोल रहे थे तब तक अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा था बकौल आपके। जब आपने कह दिया कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच ही बोलना है, तो भाईजान ये तो आपने अपने साथ खुद ही प्रॉमिस कर लिया है। अब अल्लाह हिदायत दे या ना दे अब जरूरत नहीं है। हिदायत की जरूरत सर तब थी जब आप झूठ बोलते थे, उस वक्त नहीं है जिस वक्त आप सच बोलते हैं। उस वक्त तो आप ऑलरेडी सच बोल रहे हैं। एडम भाई एक मिनट एक मिनट एडम भाई, आपसे अल्लाह टेस्ट ले रहा है, लॉजिकली बात हो रही है ना। मैं लॉजिकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अल्लाह आपसे टेस्ट ले रहा है। हमने ये बात की थी कि लॉजिक खत्म हो चुकी है, ये बात हो गई। नहीं, मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ इस्लामिक व्यू से। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं, अल्लाह तो आपका इम्तिहान ले रहा है ना, तो आपको वो तो खुद तो आंसर नहीं बताएगा ना। आप कोशिश करोगे, कुरान को पढ़ोगे, इसमें हिदायत है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है कि भाई इस सही को देखो और आप सही को फॉलो करो, ठीक है?
یہ تو نہیں کہا کہ غلط کو سر فالو اللہ کرو, تو ٹھیک ہے. اللہ تو سر قرآن اور میں جب آپ خود پڑھنا کہتا شروع ہے, کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا, قرآن رحم فرمائے گا. سر اللہ قرآن میں خود کہتا ہے میں قرآن سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. بھول گئے آیت؟ دکھاؤں آپ کو. اللہ کہتا ہے یہی قرآن بہت سارے لوگوں کو گمراہ ہی کرتا ہے. سر دیکھیے بات سنیں, یہ بڑی انپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اب یہ لاجیکلی اس بات پوائنٹ آف ویو پہ ہے کہ جب نیگیٹیوٹی لیتا ہے, جب انسان ہاں سر, نیگیٹو آیت کو لے گا. ارے سر وہی تو بتانے لگا آپ کو, سنیں ذرا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیسٹ دینے سے پہلے ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے نا, جی ہاں یا نا. بالکل. اب ٹیچر آپ کو ٹیسٹ دینے سے پہلے اگر آپ کو غلط چیزیں گائیڈ کرے گا, یعنی کہ گمراہی کی طرف گائیڈ کرے گا, وہ آپ کو سوالوں کے جواب غلط دے گا, تو کیا آپ ٹیسٹ میں پاس ہو سکیں گے؟ میں آپ کو اس کا نہیں, جواب دیتا ہوں, میں آپ کو اس کا جواب, نہیں ہو ایک سکیں گے. منٹ. بہترین سر, ایک سیکنڈ جس بھائی اس نے کا بات جواب کی, بھی جس صحیح بھائی سے بات کریں گے. نہیں سر, بہترین یہی پرابلم ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہدایت اس کو دینی ہے جو ہدایت کے رستے پر ہے. ناؤ دا پرابلم از ٹو فولڈ. اللہ کو ہدایت دینی ہے سب کو یکساں. دیکھو مجھے قرآن میں ایک ایسی آیت دکھاؤ کہ میں سب کو یکساں ہدایت دیتا ہوں, ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں پھر بھی, اور پھر بھی کچھ لوگ ان میں سے ہدایت پا جاتے ہیں. ایسی بات اللہ نہیں لکھتا. اللہ لکھتا ہے سر میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گمراہی دیتا ہوں. ناؤ دس از اے بگ پرابلم. اللہ خود کیوں گمراہی دے رہے؟ تو شیطان کا کام ہے یار گمراہ کرنا. شیطان نے اللہ کے ساتھ جب وعدہ کیا تھا, جب اللہ نے اسے کہا تھا نکل جا یہاں سے, ڈسینڈ فرام دا ہیون, تو شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کو کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اب میں تیری قوم کو گمراہ کروں گا. رائٹ, یہ شیطان کا وعدہ تھا. مجھے بتائیں اللہ شیطانی کام کاری کیوں رہا ہے؟ میں اللہ اس کا آپ کو شیطانی جلدی کام سے نہیں جواب کر دیتا رہا. ہوں. کیا گمراہی بھی اس کے شیطانی پہلے کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ گمراہی شیطانی کام ہے. میں اس کا ایک منٹ آپ کو جواب دیتا ہوں, پھر مومنٹ 111 ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ ہمیں 1-2 منٹ دے, ہم بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے پیپر والی مثال کی, مثال کے طور پہ کل میرا انگلش کا پیپر ہے, ٹھیک ہے. ٹیچر نے مجھے بک دے دی ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس بک میں سارا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کتاب میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے, میں کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, تو بھائی بتاؤ میں کیسے پاس ہوں گا؟ اگر میں کتاب کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں, میں ٹیچر کے پاس جاتا ہوں, ٹیچر بھی مجھے آٹومیٹیکلی مجھے گائیڈ کرے گا, بیٹا دیکھو آپ نے یہ چیز آگے کرنا ہے, یہ چیز کرنا ہے, اور پھر آٹومیٹیکلی وہ مجھے کرے گا اور میں پاس ہو جاؤں گا. اگر میں کتاب کو پکڑتا ہی نہیں تو ٹیچر کیوں میرے پیچھے بھاگے گا؟ ٹیچر شروع میں مجھے کتاب لا کے دے دی ہے نا, ٹیچر یہ تو نہیں کہے گا بیٹا تو پڑھ. مومنٹ 111 آپ اس میں ایڈ کر دو. مومن بعد میں یاد کر لے گا, میں بتا دیتا ہوں. سر جی ٹیچر کبھی بھی نہیں کہتا پڑھ 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 پڑھ. آپ نے لگتا کبھی کلاس میں جا کے پڑھا نہیں ہے, یا آپ کا جو اسکول تھا وہ انتہائی اللہ کی طرح کا اسکول ہوگا. ٹیچر کلاس میں آپ کو کتاب پڑھاتا ہے, وہ خود پڑھتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز سیئنگ. اگر ٹیچر آپ کو سوالوں کے غلط جواب دے گا اور آپ ٹیچر نوٹس پہ ہی چلتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اگر اس نے آپ کو صحیح طریقے سے ہدایت دے دی ہے. Now, once again, there are two problems into this. آپ ایگزامپل کو اپنے مرضی کے مطابق مولڈ کر رہے ہیں, پڑھ 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 پڑھ. سر کون سے اسکول میں پڑھے ہیں آپ؟ بچوں کے ٹائم میں, بچپن کے ٹائم میں اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ٹیچر ڈزنٹ سے کتاب پڑھ 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 پڑھ. ہی ایکسپلینز یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری چیپٹر آف دیٹ بک. ناؤ پرابلم اللہ کے ساتھ ڈبل ہے. اللہ یہ بھی نہیں کر رہا, اللہ تو خود گمراہ کر رہا ہے. اس کی ایگزامپل ایک بڑی آسان ایگزامپل لیتا ہوں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ سوچیں کہ آپ کہیں پہ سندھ وند میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, سندھ وند میں کہیں پہ رہتے ہیں, ازیوم کر لیں آپ نے اسلام آباد جانا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو رستہ بتا دوں کراچی کا, تو مجھے بتائیے آپ کبھی بھی اسلام آباد پہنچ سکیں گے اگر آپ کو پاکستان کے رستے نہیں آتے اور آپ پاکستان سے باہر سے کہیں سے آئے ہیں؟ نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ کراچی پہنچ جائیں گے. جب آپ پہنچیں گے کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ کون سی سٹی ہے, پتہ لگے گا یہ تو کراچی ہے. گمراہی اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اپوزٹ رستے میں لگا دینا. یدل, اللہ قرآن میں کہتا ہے یدل کرتا ہے, اغوی کرتا ہے, غیو کرتا ہے. سر اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 دی. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے واقف کر دیے نا, آپ اس چیز کو سمجھو نا. ٹیچر کی آپ نے مثال دی ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے دیا, ہمیں تو سب. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے کیا اسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ ایک بندہ جو چوری کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا چوری کرنا غلط ہے؟ کیا ایک بندہ جو زنا کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا زنا کرنا غلط ہے؟ بندے کو پتا ہے. جب بندہ
اس چیز کو ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, بندے کو پہلے سے پتا ہے پر ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, مجھے امپروومنٹ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا اور وہ آٹومیٹکلی اس چیز سے آگے نکلے گا اور پھر اللہ تعالیٰ دے گا. اب ایک بندہ ہے جس کو پتا ہے غلط بھی ہے صحیح بھی ہے, اب وہ غلط ہی کہی جا رہا ہے میں غلط ہے غلط ہے غلط ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ صحیح ہے, غلط ہے میں نے نہیں ماننا کہ بھائی صحیح ہے, میں نے نہیں ماننا کہ صحیح ہے. تو مجھے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دے دے, اللہ تعالیٰ نے تو دنیا امتحان ہی رکھی ہے نا, پھر تو فرشتہ والی بات آئے گی اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں کرتا تو. سر دیکھیں کتنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں جھوٹ بولنا اسلام میں حلال ہے, یہ تمام حدیثوں کے ذریعے بھی اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی. ایک سیکنڈ سر. دیکھیں میں نے آپ کی غلط بات بھی سن لی اسی وجہ سے کہ میں اینڈ میں جواب دے دوں گا. سر دیکھیں اسلام میں جھوٹ بولنا, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں سر نہیں ایڈ کر سکتے, اب میری باری ہے, آپ ایڈ نہیں کر سکتے, اب میری باری ہے. اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو, اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. اللہ محمد حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. محمد کہتا ہے 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے, 2 دوستوں کے درمیان, دشمن کے درمیان, اور ایک بیوی کا اس کے خاوند کا جھوٹ بولنا. بھائی اگر آپ دوستوں میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, دشمن میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, میاں بیوی میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, تو پیچھے بابا جی کون رہ گیا جس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا؟ ہیلو او بابا جی, حضرت PFUMCUH, بھائی کون رہ گیا پیچھے؟ دوست, دشمن, بیوی, اسپاؤس, پیچھے کون رہ گیا جسے جھوٹ نہیں بولنا؟ سو جھوٹ بولنا اسلام میں حلال ہے. This is how it is. It is described in the Sahih Hadiths, مسلم کی بھی اور قرآن کی بھی. Now point number 2, آپ نے کہا کہ جی آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے. مجھے بتائیں, فرعون کے زمانے میں جلتے ہیں, اور موسیٰ اور فرعون آپ نے کہانیاں پڑھی ہیں قرآن کے اندر. فرعون نے جب موسیٰ کی قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, سلیو بنا کے رکھا ہوا تھا, مجھے یہ سمجھائیے کہ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے, مورلی رانگ سمجھتے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ سلیوری رکھتے؟ پوری کی پوری ایک قوم سلیوری کو جسٹیفائی کر کے ان کو سلیو رکھے ہوئے تھی. ہاؤ کین یو سے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں مجھے بتائیے, جو آپ کا فرعون جب کام کر رہا تھا, واز ہی صحیح یا غلط؟ پلیز بتائیے. اچھا سر, سب سے پہلی بات جو سی جھوٹ والی بات ہے نا, وہ میں اس ٹاپک میں نہیں لانا چاہوں گا کیونکہ وہ پھر ہمارا ٹاپک پھر جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ایڈ کیوں کیا تھا پھر؟ ایڈ کیوں کیا تھا پھر؟ ایڈ کیوں کیا تھا؟ ایگزامپل میں ایڈ کریں گے تو میں جواب دوں گا. ایگزامپل میں آپ چھوڑ دیں, اب اس کو اگنور کر دیں اور آگے چلیں. ٹھیک ہے, ورنہ اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا آپ نے ورنہ میں آگے شروع ہو جاؤں گا, یس اگنور کر دیں, آگے چلیں. اچھا حضرت موسیٰ والے آپ نے کیا ایگزامپل دی تھی؟ میں نے سر پراپرلی میں سنی ایگزامپلز بار بار نہیں ریپیٹ کرتا. سر یو ہیو ٹو لسن ٹو می وین آئی ایم اسپیکنگ. دیٹس دا پوائنٹ. دا ڈیبیٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے, سر تھینک یو سر, آگے سر اگر آپ کو بات ختم ہو گئی ہے تو پھر ختم کرتے ہیں کیونکہ دس از ہاؤ اٹ از. بائی دا وے اتنا تو ہم نے ثابت کیا. اچھا بائی دا وے ایک اور بات بتائیں مجھے, میں آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ چلتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے سننا چھوڑ دیا, مدعا آپ کے پاس رہا نہیں گیا. سر مجھے بتائیے, اللہ جو ہے, سر ختم, وہ چھوڑے سر, چھوڑے, ختم ہو گئی بات. مجھے بتائیے, اللہ جو ہے جب دنیا کو ختم کر دے گا, جو میرا آج کا ٹاپک تھا, جب دنیا کو ختم کر دے گا, فنا کر دے گا, اس کو 100% ختم کر دے گا, ٹھیک ہے, کوئی بندہ نہیں رہے گا, کوئی فرشتہ نہیں رہے گا, سب کو مار دے گا اللہ, سب مر گئے. اس کے بعد اللہ چیخے مارے گا. پتہ کیا چیخے مارے گا؟ آپ نے پڑھی ہے یہ حدیثیں؟ پھر اس کے بعد اللہ چیخے مارے گا, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں بادشاہ, ہے کوئی اور بادشاہ؟ وہی ہے جو مجھے کہے کہ میں بادشاہ ہوں, میں ہوں بادشاہ. سر اس کو میں اپنگتا, بے وقوفی, جاہلانہ پن کیا کہوں اس چیز کو؟ پلیز مائک از یورز. مومنٹ 111 آپ لوگ, میں بات کروں؟ آپ کرو, ٹائم لیں آپ. اچھا سر میوٹ کر کے دونوں نے آپس میں بات کرنی تو کر لیں, اس کے بعد بتا دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سر ایک چھوٹا سا ہم دونوں کا ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو قرآن کے کانٹیکسٹ میں ہو. آپ اس بات کو قرآن کے کانٹیکسٹ میں کر دیں. سر میں قرآن کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں, چیپٹر نمبر 39 کی آیت نمبر 68 اور چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 13 اس کے کانٹیکسٹ میں ہے. میں قرآن کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں, آپ ٹینشن ہی نہ لیں اس بات کی. سر میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی 2 نمبریاں, اور یہ بات ہوئی نا میرے بھائی کی. سر لٹرلی ہم آپ کے ساتھ ہم صحیح کو صحیح مانیں گے, غلط کو غلط مانیں گے. ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑنے نہیں آئے,
لڑنے نہیں آئے سر کوئی بات نہیں, آپ نے لاجیکلی تو اپنے اللہ کو مان لیا کہ وہ غلط ہے. یہ سر آپ پہلے آیت پڑھ لیں پھر آگے چلیں گے. جی سر آیت پڑھیے. مومن 111 پڑھ یار. سوری آپ پڑھیے سر. جی سر. اور پھونک ماری جائے گی سور میں. یار وہ تو ون بائی ون ہے نا, یہاں سے پڑھے نا جو اس کو اس نے اسٹیٹمنٹ میں بنا کے لکھا ہوا, وہ وہاں سے ورڈ بائی ورڈ کیا سمجھ لگنی ہے آپ کو. اور سور میں پھونک ماری, اور سور میں پھونکا جائے گا جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے, سب بیکار ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے. پھر اس میں دوبارہ پھونکا جانے گا تو وہ اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے. سر اس کو انگلش میں کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, مجھے ذرا اردو میں پراپرلی سمجھ سر اب اردو ختم ہو گئی اتنی جلدی, پاکستان میں رہنے والے کی اردو ختم ہوگی. اینی ہاؤ چھوڑے, ہم پڑھتے ہیں. اس کی تفاسیر مختلف قسم کی ہے. چلیں. آپ کے جو سب سے ارلی اسکالر ہوئے ہیں جنہوں نے حدیثیں وغیرہ لکھی اور سارا کچھ انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ البہقی ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے انجینئر محمد مرزا بھی بہقی کی بہت روایات ثابت کرتے ہیں. ابن مرودی ابا بہقی نے لکھا ہے انس مرفوع حدیث ہے, مرفوع حدیث میں روایت آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس آیت کی شان سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دے دیا ہے جبرائیل کو, میکائیل کو اور ملک الموت کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اے ملک الموت کون باقی ہے. جب ملک الموت نے ساری دنیا کو مار دیا ہے تو اس وقت یہ 3 فرشتے رہ گئے ہیں, جبرائیل, میکائیل اور ملک الموت. تو وہ عرض کرے گا آپ کریم کی ذات باقی ہے, آپ کے بندے جبرائیل باقی ہیں اور میکائیل باقی ہیں اور ملک الموت باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل مر جا. پھر اللہ پوچھیں گے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ملک الموت کون باقی ہے, وہ کہے گا آپ کی ذات کریم باقی ہے, آپ کے بندے جبرائیل اور ملک الموت باقی ہے. وہ کہیں گے آپ کی ذات کریم, آپ کا بندہ ملک الموت باقی ہے, وہ مرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی مر جا. پھر اللہ آواز دیں گے میں نے مخلوق کو پیدا کیا, سب کو مار دیا, ایوری ون از ڈیڈ, میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, میں ہی سے دوبارہ لوٹاؤں گا, میں جبار اور متکبر. کوئی جواب نہیں دے گا. پھر آواز دیں گے اللہ آج کسی کے لیے بادشاہی ہے, کوئی جواب نہیں دے گا. پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا اور بڑی قوت والا ہے. اللہ سیلف پریزنگ, متکبر لکھا ہوا یہاں پہ, جبار, اکیلا, ایروگنٹ, کلا کھڑا ہو گیا ہے سب کو مار کے, پوچھ رہا ہے بے وقوفوں کی طرح سب کو مار دی ہے. اللہ کو پتا ہونا چاہیے میں نے سب کو مار دی ہے. اللہ سب کو مارنے کے بعد پھر پوچھ رہا ہے کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ کہے گا دیکھا میں بادشاہ. اللہ از دا کنگ آف دا ڈیڈ, اللہ مردوں کا بادشاہ ہے. بھائی یہ کیسی اپنگتا ہے بھائی, اللہ مردوں کا بادشاہ. جی حضرت پلیز کہنا اسپیک نہ, 1 منٹ سبحان, 1 منٹ سر پلیز دونوں سپیک کریں سر, دونوں سپیک. ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ اور گوڈ تسلیم کر چکے ہیں, جو دنیا میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی گوڈ بنا لے گئے, اور اللہ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جب تم لوگوں کو ساروں کو ختم کر دیا جائے گا, تم لوگ مارے جاؤ گے, مر جاؤ گے, اس کے بعد ہر کوئی بھی نہیں بچے گا. تب میں پوچھوں گا کون ہے, اب کون ہے گوڈ, کدھر گیا, تب تم لوگ جواب نہیں دے پاؤ گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, گوڈ تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہے. ٹھیک ہے, گوڈ زندہ ہے. ٹھیک ہے, میں ہوں بادشاہ, اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں بادشاہ, ابھی زندہ ہوں. ٹھیک ہے, تم سارے مر گئے, اب بولو, بولتے کیوں نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو دیا جواب, بولیں. میں اس میں ایڈ کروں گا سر, میں اس میں ایڈ کروں گا. جلدی تو بھی ایڈ کر لے بھائی, تو بھی ایڈ کر لے. اچھا سر, اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک بیسک پرنسپل سمجھنا پڑے گا. آپ سب سے پہلے اگر گوڈ کو مانتے ہو نا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گوڈ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ یار گوڈ نے اپنا ایک اسپیکٹ بھی تو ظاہر کرنا ہے نا کہ وہ زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے. اس نے سب کو بتانا ہے دیکھو سارے مرے پڑے, میں زندہ ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ زندہ ہے, یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ اب اپنا جواب دیجیے. یار دیکھو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے, دیکھیں جس وقت اللہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے نا کہ وہ بادشاہ ہے, اس وقت سب مرے پڑے. Now think about it. پہلے بھائی نے کہا کہ جی جو بت پرست لوگ ہیں اللہ ان کو یہ جواب دے رہا ہے, ان کو یہ کہہ رہا ہے. پرابلم اس میں سب سے بڑی یہی آتی ہے, بت پرست کیا اس وقت زندہ ہیں جو دیکھ سکیں کہ اللہ ہی بادشاہ؟ نہیں,
ابھی آپ نے کہا وہ سارے مر چکے ہیں. تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ بت پرست لوگ بت پرستی کر رہے ہیں وہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خدا نہیں مان رہے. یہاں پہ بت پرست جب اللہ کو خدا نہیں مان رہے اس وقت بھی انہیں اللہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ بادشاہ ہے. اگر انہیں نظر آ جائے کہ اللہ بادشاہ ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اگر انہیں نظر آ جائے یہاں پہ تو وہ اللہ کو مان لیں گے. پرابلم ہے کہ آخرت میں بھی اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں. جب وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں اس وقت تو سب مر چکے ہوئے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت بھی سب نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, وہ سارے تو مر آ چکے ہوئے ہیں. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ دیر از اے بگ پرابلم. تیسری پرابلم اپنگتا کی آتی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ بھائی جان جب سب مر چکے ہیں اس وقت اس قسم کا کلیم کرنا ایک بے وقوفانہ بات ہے, ایک جاہلانہ بات ہے. شاید آپ نے آگے نہیں سنا, شاید آپ نے ایک منٹ کیوں سر, ایک منٹ کیوں ہوا. پہلے ایک بھائی بولا میں چپ, میں جواب دینے لگا, پھر دوسرا بھائی بولا میں پھر چپ, جب میں بولا تو آپ دونوں پہ ایک منٹ ہو گیا. سر ہمارا ٹائم لے لیں, ہمارا ٹائم لے لیں سر, 2 منٹ بولیں آپ, 2 منٹ بولیں. چلیں جی بولیں آپ دونوں, کوئی بات نہیں, میرا چین آف تھاٹ ٹوٹ گیا, نیکسٹ ٹائم مت توڑیے گا چین آف تھاٹ پلیز, بڑی مہربانی آپ. سوری سر, آئی ایم ریئلی سوری سر اس بات پہ. لیکن اگر آپ نے آگے اس آیت کو پڑھا ہوتا, اگر آپ میں تھوڑا سا دماغ ہے تو آپ آگے بھی آیت کو پڑھیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان سب کو, ٹھیک ہے, ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. پھر تجھے بھی پتا چل جائے گا کون گوڑ تھا اور باقیوں کو بھی پتا چل جائے گا کون گوڑ تھا, ٹھیک ہے. اللہ پھر سب کو زندہ کرے گا کہ بھئی دیکھو میں ہی گوڑ تھا, ٹھیک ہے, میں نے تم لوگوں کو ہدایت بھی دی, میں نے تم لوگوں کو سارا کچھ واضح کھول کے بیان کیا. اللہ پاک لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, کھول کے بیان کیا, ٹھیک ہے, ہر چیز, ٹھیک ہے. اور لیکن تم لوگ گمراہی کی طرف جاتے رہے. تم لوگ صرف یہی کہتے رہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ دکھائے کہ میں ہوں اسی وقت اب. لیکن یہ تو ابھی تو ایگزام ہے, ایگزام میں تو کوئی چیٹنگ نہیں ہے بھائی, ابھی تو سیدھی اور صاف بات ہے, ابھی اللہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ میں ہوں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن دیا ہے, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کو آپ پوزیٹیولی لے کے چلو گے, یہ پوزیٹیو دے گا. اگر آپ اس کو نیگیٹو اس میں سے نقصے نکالنے کی کوشش کرو گے, یہ آپ کو نیگیٹیوٹی گمراہ کرے گا, یہ پھر, ٹھیک ہے. تھینک یو awesome. یہ گمراہ کرے گا. پوزیٹیوٹی لینا شروع کرو گے. پوزیٹیوٹی لینا ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اگر میں لاجک کو سائڈ پہ رکھ کے پڑھوں تو پوزیٹیوٹی ہے, لاجک کو لے کے پڑھوں تو آپ دونوں نے بھی پروف کیا تھا کہ ہاں لاجیکلی قرآن کی یہ سٹیٹمنٹس غلط ہیں. سو قرآن میں کو پڑھو لاجک کو سائڈ پہ رکھ کے, سمجھتے ہوئے کہ جی میں نے تو ماننا ہی ماننا ہے, جہاں پہ لاجک کے خلاف بات جائے گی وہاں پہ میں چپ کر کے ایکسپٹ کر لوں گا تو ہدایت ملے گی. مینز اللہ گمراہ کرتا ہے لیکن ہم نے ہدایت لینی ہے لاجک کو سائڈ پہ رکھ کے, لہٰذا اب میں اسلام میں رہ سکتا ہوں. لاجک پہ گئے تو اللہ گمراہ کرے گا. تھینک یو. دوسری پہلی والی بات جو آپ نے کی تھی اس کا بھی جواب لیتے چلے. اللہ خود جب سب کو مار کے بول رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, اس کے بعد جب سارے کھڑے ہوں گے کسی کو کیا پتا کہ اللہ بھی مر گیا ہو تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد جب مر گیا اللہ کلّا پوچھ رہا ہے میں ہی اللہ ہوں, میں ہی ہوں بادشاہ, کوئی اور بادشاہ. دیز آر اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس آف اللہ, لاجک کے خلاف جاتی ہیں. بھائی جان پاگل ہو جائے, اس بندے کو پاگل کہا جاتا ہے جو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. جو اپنے آپ سے باتیں کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم پاگل خانے جمع کراتے ہیں. پاکستان میں بھی پاگل خانے میں جمع کرا دیا جاتا ہے ایسے بندے کو جو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی جان اللہ پاگل ہے, یہی تو ٹائٹل ہے میری ویڈیو کا, اپنگ بادشاہ. اللہ اپنگ بادشاہ ہے, فول بادشاہ ہے, پاگل بادشاہ ہے, وہ کلا باتیں کرتا ہے جب سب کو مر گئے میں. الحمدللہ سر, تھینک یو. مائک آپ کا. میں سر اب آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے 1.5 منٹ لیا, میری بات سنیں. آپ نے جہاں پہلی بات کی نا لاجک کی, سر ہم ان لاجک, آپ مجھے بتاؤ, سب سے پہلی بات ہے کہ میرے دماغ میں چیز آئی کہ دنیا کو کسی نے کسی بنایا, میں گوڈ کے تعارف تک پہنچوں, میں نے سارے اسپیکٹس کو دیکھا, مجھے قرآن سمجھ آیا. ایک ایسی بک جو شروع اس طرح سے ہوتی ہے, وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, اتنا کانفیڈنس ہے. اس کے بعد اسی بک میں آتا ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں یہ ان چینج ہے. اس کے بعد اسی بک کے اندر ساری سائنٹیفک آیات بھی ہے. میں نے ابھی آپ کو منع کیا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایمبریولوجی کی آیت پڑھی تھی. میں آپ کو بیک سٹیج کر دوں گا اور ٹاپک بند کر دوں گا یہاں پہ. کیوں یہ بات میں نے ابھی ہوئی تھی کہ بک ان چینج نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس اس کا نالج نہیں ہے. جب نالج لے آئیں گے تو میرے ساتھ آ کے کہنا کہ ایڈم ان چینج اور چینج قرآن کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. اس ٹائم پہ ہم کوئی ڈسکشن اور نہیں کریں گے. یہ ان چینج والے کو سائڈ پہ کر دیں,
نہیں تو سر یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہے. یہ دوسری دفعہ آپ نے بولا ہے, یہ والی بات نہ کریں, میں نے اس کا جواب مکمل دے دیا ہوا ہے, میں دوسری دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. اگر یہ والی ڈیبیٹ ختم کر کے چینج اور ان چینج پہ جانا ہے, میں وہاں پہ چلا جاؤں گا, پھر یہ ٹاپک سائڈ پہ ہٹ جائے گا. آر یو ریڈی ٹو ہیو اے ڈیبیٹ ود می کہ قرآن چینج ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ آر یو ریڈی سر؟ اس میں سر ابھی ہماری ریسرچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے دین میں ڈو آپ کو یہ ناٹ کہہ رہا ہوں سے لوجک, دیٹ ان یور اسٹیٹمنٹ. یہ اپنے دعویٰ اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ مت لائیے گا سر, برائے مہربانی. اوکے سر. سر میں لاجک میں آ رہا ہوں, میں لاجک میں اس لیے آ رہا ہوں, میں نے گور کو اس لیے پہچانا ہے. دیکھو میں نے سارے ریلیجنس کو کاؤنٹر اسٹڈی کیا یار, یہ ایک وائٹ کتاب ایسی ہے جس میں مجھے سائنس نظر آئی ہے, مجھے اوور آل نظر آیا کہ یار یہ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نظر آیا یار ایک اچھا ایسپیکٹ سر ہے ایک سیکنڈ بات کہ سنیے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں سائنس پہ. کیا آپ نے میرے ساتھ سائنس اینڈ قرآن کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, ڈیبیٹ کرنی ہے؟ سائنس اینڈ قرآن پہ سر ایک دو آیات تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں, آپ ایسا کیجئے, سائنس اینڈ قرآن کے اوپر اسٹڈی کیجئے. نیکسٹ سیٹرڈے کو میں ٹاپک یہ رکھوں گا سائنس اینڈ قرآن. آپ آئیے گا, نیکسٹ سیٹرڈے کو سائنس اینڈ قرآن پہ رکھیں گے. اچھا اگر ایک اور بات بتائیں, چھوڑے اس ڈیبیٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں فار سیک آف آرگیومنٹ, کیونکہ مجھے پتا لگ گیا اب آپ 10-50 چیزیں کھولیں گے. یو آر ڈن ود یور بیسک آرگیومنٹس, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ناؤ. میں اچھا لاجک مجھے پہ بات یہ چھیڑ مجھے رہا بتائیے تھا, لوجک سائڈ میں بھی ڈیبیٹ کو سائڈ پہ رکھے. اب دو دوست بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ آؤٹ سائڈ دی جی ڈیبیٹ سر. رائٹ ناؤ. سر اگر میں ثابت کر دوں کہ قرآن میں کوئی سائنس نہیں ہے اور سائنس قرآن کے قریب قریب بھی نہیں پھڑکتی, تو سر آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ لیٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ابھی ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے, میں آپ اور میں 1-on-1 بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اگر میں ثابت ہو جائے بات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. جی سائنس قرآن کے قریب قریب, ٹھیک ہے سر, میں آپ کی چیز کو ایڈمٹ کروں گا, میں پھر اس پہ پراپر ریسرچ کروں گا, کیونکہ میری ریسرچ کے مطابق تو سائنس قرآن کے قریب ہے. میں 2-3 چیزوں کو ریسپیکٹ دیکھوں گا. سب سے پہلی چیز ہے اوکے, میں آپ ایگزسٹنس کو آف گاڈ پہ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. میں میری اب بات سنیں, سر ایک میں سیکنڈ 2-3 چیزوں کو سر, پینل میں نہیں لے کے ہم چلوں آپ گا. اور میں ہاں ایگزسٹنس آف گاڈ کو بھی سائڈ پہ رکھے نا سر. میں نے کہا کہ ابھی ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم سائنس اور قرآن پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ نیکسٹ ہاں ہاں سیٹرڈے کا ہم ٹاپک بنا سکیں, رائٹ؟ اچھا یار اگر کوئی گاڈ مجھے ہے نا تو سائنٹیفکلی تو ایٹ لیسٹ غلط نہیں ہو سکتی نا باتیں, یہ بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی. بہترین بات, اور اگر وہ سائنٹیفکلی غلط ثابت ہو جائے تو کیا آپ اس گاڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ سمپل کوشچن. سر اگر پیورلی ساری چیزیں مجھے سمجھ آ جائیں کہ یار یہ سائنٹیفکلی نیڑے بھی نہیں یہ بک آ رہی, تو سر میں اس چیز پہ غور کر سکتا ہوں, اگر پیورلی بھی سمجھ آ بہترین ہو جائے. گیا, پر وہ دوسری چیز ہے. بہترین. سر ایسا کرتے ہیں نیکسٹ سیٹرڈے کو ٹھیک ہے آپ نے سائنس اینڈ قرآن پہ جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ ریسرچ کر کے آنی ہے. کیا کر کے آنا؟ ریسرچ کر کے آنا. اور آپ اور کتنی میں آیات کو نیکسٹ رکھنا ہے؟ سیٹرڈے کو, سر آپ جتنی آیات کو رکھنا چاہیں گے, باری باری ہم سب آیات کو دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اور میں نیکسٹ سیٹرڈے کو سائنس اینڈ قرآن کے اوپر بات کریں گے. سیم ٹائم پہ جوائن کر لیجئے گا. اور آپ اگر ثابت ہو گیا کہ سائنس قرآن کے پاس بھی نہیں پھڑکتی, یا قرآن سائنس کو انتہائی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے, تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے, کریکٹ؟ سر میں اس بارے میں سوچوں گا, میں اب یہ کہہ دوں گا میں اگلے اتوار سائنس چھوڑ دوں. یار آپ کو پتا ہے ریلیجن چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, آپ کو ساری چیزوں کو پینل میں لے کے چلنا پڑتا ہے. ہاں یہ میرا بلیف سسٹم کو آپ ایک طرح سے لا کے رکھ دیں گے, آپ ایک طرح سے یہ بات کر سکتے